قبر میں اس نے نمازیں تو نہیں پڑھی، روزہ تو نہیں رکھا، زکات تو نہیں دی، صدقہ خیرات تو نہیں کیا، شریعت کا مکلف تو نہ رہا، پھر قبر میں لیٹے لیٹے یا رسول اللہ گناہ کیسے معاف ہو گئی؟ تو پیارے آقا مسکرائے، قربان جاؤ حضور کے غلاموں، رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین پر میرے آقا مسکرا کر فرماتے ہیں صحابہ سنو، وہ اس طرح معاف ہو گئی کہ جو دنیا میں اپنے پسماندگان چھوڑ کر آئے تھے، جو رشتہ دار چھوڑ کر آئے تھے، جو دوست احباب چھوڑ کر آئے تھے، کیا مطلب اگر باپ گیا تھا تو بیٹا چھوڑ کر آیا تھا، بھتیجا چھوڑ کر آیا تھا، رشتہ دار چھوڑ کر آیا تھا، دوست احباب چھوڑ کر آئے تھے، بیٹیاں چھوڑ کر آئے تھے، تو جو چھوڑ کر جن کو آئے تھے وہ لوگ ان کی بخشش کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے تھے نمازوں میں، تو ان کی دعاؤں سے، ان پچھلوں کی دعاؤں سے اگلوں کی گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ اب یہ بتاؤ کہ پچھلوں نے اگلوں کو فائدہ پہنچایا کہ آقا نے فرمایا جب دنیا سے جاؤ گے تو قبر میں گناہ صاف ہوں گے، محشر میں اٹھو گے تو گناہ معاف کیسے؟ وہ ایسے کہ جو تم لوگ نماز میں اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے ہو۔ یاد رکھو ایک نصیحت میری، اسے پڑھنے بانٹنے، والدین ایک ایسی نعمت ہے جن کا کوئی بدل نہیں۔ اولاد نہیں ہے دوسری شادی کر لو، اولاد مل سکتی ہے، اولاد اور ہو سکتی ہے۔ ایک بیوی دنیا سے گئی، دوسری شادی کر لو، بیویاں بھی اور مل سکتی ہیں، لیکن ماں باپ چلے گئے تو پھر دوسرے کوئی ماں باپ نہیں۔ بے شک بے شک۔ دو احسان سب سے بڑے ہیں، یاد رکھنا، دو احسان۔ جس نے اسے فراموش کر دیا اس کی دنیا بھی تباہ، اس کی قبر و قیامت بھی تباہ۔ اس پوری باڈی پر دو احسان سب سے بڑے۔ ایک احسان سب سے بڑا، جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ کون ہے؟ ماں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور دوسرا سب سے بڑا احسان جس کے ذریعے ہمیں پیدا کیا، وہ کون ہے؟ والدین۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ رب کی جتنی بھی عبادت کر لو اس عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، اور ماں باپ کی جتنی بھی خدمت کر لو اس خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ بے شک۔ تو جن کے ہیں اس دنیا میں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے والدین کے ساتھ ہمارا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، رویہ کیسا ہونا چاہیے، کردار کیسا ہونا چاہیے، گفتار کیسی ہونی چاہیے۔ اور جن کے نہیں ہیں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان سے رابطے کا طریقہ کیا ہے، ان سے تعلق رکھنے کا طریقہ کیا ہے، شعور کیا ہے۔ تو یہی محفل ایصال ثواب ہے، یہی شب برات کا موقع ہے کہ جب آپ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اپنے گھروں کو روشن کریں، اپنے گھروں میں چراغاں کریں، اور پھر قبرستان جائیں۔ یاد رکھو جو بیٹا، آقا فرماتے ہیں جو اولاد اپنے باپ کی قبر پر جمعہ کے دن جاتی ہے، جو بیٹا اپنے باپ کی قبر پر جمعہ کے دن جاتا ہے، پڑھے چاہے نہ پڑھے، سن لو حدیث پاک کی روشنی میں بول رہا ہوں، آقا فرماتے جمعہ کے دن جائے، صرف باپ کی قبر کی ڈھیری دیکھ کر چلا آئے، آقا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس درجے سے نکال کر اگلے درجے میں پہنچا دیتا ہے، اس کے والد کو اگلے درجے میں پہنچا دیتا ہے۔ تو عرض گزار ہوتا ہے مولا میں نے قبر میں کوئی نیکی تو نہیں کی ہے، پھر مجھے اپ گریڈ کیوں کر دیا گیا، مجھے آگے درجے میں کیوں پہنچا دیا گیا، سکون والے درجے میں کیوں پہنچا دیا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سنو تمہارے بیٹے نے تمہارے لیے ایصال ثواب کیا ہے، تمہارے لیے ارسال کیا ہے، تمہاری قبر پر آ کر قرآن کی تلاوت کی ہے، تمہیں قرآن تم صدقہ خیرات کر کے تمہیں ثواب پہنچایا ہے، تو اس کی برکت سے میں نے تمہیں اس نچلے درجے سے نکال کر اگلے درجے میں پہنچایا۔ تو عرض کرتا ہے مولا جب میری اولاد کو وہ دکھوں کی دنیا میں رہ کر ہمیں نہیں بھولا تو بارے الہ ہم تو سکھوں کی دنیا میں ہیں، کہ بارے الہ تو ہماری اولاد کی جو تمنائیں ہیں آرزوئیں مولا تو اسے پوری کر دے، اس کی جو خواہشات ہیں تو اسے پوری کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے
اے مردے یاد رکھ، جب تو نے اس نے تجھے کچھ پہنچایا ہے، تجھ تک پہنچا ہے، تو میرا قانون میں انصاف کرنے والا ہوں، تو جو تو کہہ رہا ہے میں اس تک پہنچاؤں۔ اس کی جو بھی پریشانیاں ہوں گی دور ہو جائیں گی، اس کی جو تکلیفیں ہوں گی دور ہو جائیں گی، اس کی جو خواہشات ہوں گی وہ پوری ہو جائیں گی۔ اس لیے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے محفل سجایا ہے۔ اور یہ شب برات یہ لولاب کی رات نہیں ہے، یہ صرف خالی جب کے ٹہلنے کی رات نہیں ہے، اس مقدس رات میں یا جتنی بھی راتیں، شب قدر ہو، شب برات ہو، شب میلاد ہو، ان راتوں میں اللہ کے حضور گر کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ یہ ان کے در پر ہونے سے کام نہیں چلتا۔ مسلمانوں، خدا کی قسم تم رب کی بارگاہ میں جھکنا سیکھ لو۔ جس دن تم رب کی بارگاہ میں جھکنے لگے نا، ساری دنیا کی اوقات ہو۔ آج پورے ہندوستان کا ہم دورہ کر رہے ہیں، باہر کا ہی میں نے ایک جمعہ پڑھتا ہے ہفتے میں۔ جب مسلمان جمعہ کے دن مسجد سے نکلتے ہیں تو تمام اسلام کے دشمن، اسلام سے نفرت کرنے والوں کی آنکھیں پھٹی کا پھٹی رہتی ہے۔ برابر صرف ایک جمعہ میں ہم جب مسجد سے نکلتے ہیں تو عالم یہ ہے، تو ایک لمحے کے لیے سوچو جب ہم 5 وقت کے نمازی ہوں گے تو ہمارا حال کیا؟ آج ایک وقت کی نماز، 5 وقت کی نماز میں ہمارا حال کیا ہے؟ 2 صف، 3 صف، 1 صف مشکل ہو جاتی ہے۔ تم نے اللہ کی بارگاہ میں جھکنا چھوڑ دیا، یہی وجہ ہے آج دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ جب خدا کی بارگاہ میں جھکنے لگو گے تو یاد رکھو پھر کسی بارگاہ میں جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت اویس قرنی کو کون نہیں جانتا؟ جنگل میں عبادت کر رہے ہیں اویس قرنی، جنگل میں عبادت کر رہے ہیں، ایک راہگیر وہاں سے گزرتا ہے، دیکھتا کیا ہے، اویس قرنی عبادت میں مشغول ہے اور بھیڑیا بکری کی رکھوالی کر رہا ہے۔ وہ آنکھیں مل مل کے دیکھ رہا ہے کہ بھیڑیا کی سب سے اچھی غذا کا نام بکری ہے، اور بھیڑیا بیٹھا ہے، کھڑا ہے، اور بکریاں اس کے ارد گرد مستی سے چل رہی ہے۔ اس کی آنکھیں پھٹی کا پھٹی ہے، میں دل میں کیا ماجرا دیکھ رہا ہوں، کیا دیکھ رہا ہوں۔ بہت دیر تک انتظار کیا، دیکھتا کیا ہے کہ بھیڑیا بکری کی رکھوالی کر رہا ہے۔ بھیڑیا کو پہلی بار اس نے دیکھا، بکریاں مستی سے چل رہی ہے اور بھیڑیا شکار بھی نہیں کر رہا بلکہ ان کی رکھوالی کر رہا ہے۔ اور سامنے حضرت اویس قرنی عبادت میں مشغول ہے۔ جب عبادت سے فارغ ہوئے تو وہ راہگیر ان کے قریب پہنچا، کہا حضور یہ عجب ماجرا ہے، آپ عبادت میں ہیں، آپ عبادت میں ہیں، میں نے دیکھا بھیڑیا بکری کی رکھوالی، دن میں تارے دیکھ رہا ہوں، یہ عجب ماجرا ہے سرکار، بھیڑیا بکری کی رکھوالی، بھیڑیا کی سب سے مرغوب غذا بکری ہے، بھیڑیا بکری کی رکھوالی، یہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت سرکار ویسے قرنی مسکرائے، کہا سن، نے جملہ کہا، وہ جملہ بس کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔ حضرت ویسے قرنی نے فرمایا سن اے بندہ خدا سن، جب تک میں خدا سے نہیں ڈرتا تھا اس کی بنائی ہوئی چیزوں سے ڈرتا تھا، جب سے میں خدا سے ڈرنے لگا اس کی بنائی ہوئی چیزیں مجھ سے ڈرنے لگی۔ سبحان اللہ۔ جب تک میں اس کا نہیں ہوا تھا اس کی بنائی ہوئی چیزیں میری نہیں ہوئی تھی، جب سے میں اس کا ہو گیا اس کی ساری بنائی ہوئی کائنات میری ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو تم خدا کے ہو جاؤ، تم خدا کی بارگاہ میں سر جھکانے والے بن جاؤ، ساری دنیا اپنی اوقات میں ہوگی۔ یاد کرو، مجھے تاریخ یاد آئی حضرت سعد بن ابی وقاص کی۔ ایک جنگ میں کمانڈر آف چیف بنا کر حضرت سعد بن ابی وقاص بھیجے گئے۔ اللہ اکبر، گھوڑا لے کر جا رہے حضرت سعد بن ابی وقاص اور ساتھ میں ان کے تمام جوان صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ کافروں نے پیغام بدل دیا، پہلے تو مقابلے میں تلوار لے کر آتے تھے وہ کفار و مشرکین، لیکن آج پیغام بدل دیا۔ ان کفار و مشرکین نے اپنی ننگی بیٹیوں کو، اپنی بہنہ بیٹیوں کو محلوں کی دیواروں پر کھڑا کر دیا، روڈوں پر کھڑا کر دیا، دکانوں کے سامنے ننگی لڑکیوں کو کھڑا کر دیا، تاکہ یہ جو مجاہدین اسلام آئیں گے نفسانی خواہشات ابھرے گی، لڑکیوں کا حسن دیکھ کر بہک جائیں گے، اپنا ایمان بیچ دیں گے۔ جیسے ہی دور سے حضرت سعد بن ابی وقاص جو کمانڈر آف چیف بنا کر بھیجے گئے تھے، ان کی نظر
जैसे उन बेटियों पर पड़ी, उन लड़कियों पर पड़ी, हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने घोड़े को तेज दौड़ाया है, उन मुजाहिदीन इस्लाम के आगे पहुंचे, आगे पहुंचकर उनकी तरफ चेहरा अपना किया, पुष्ट उनकी तरफ उन औरतों की, उन लड़कियों की तरफ की और तकरीर फरमाई, खुदा की हम्द बयान की, रसूल की रसालत की गवाही दी और फिर उसके बाद कहा, ऐ मुजाहिदीन इस्लाम सुन लो, आज इस्लाम का कुफ्र से जो मुकाबला है, आज कुफ्फार मुशरिकीन ने अपनी चाल बदल दी है। हमेशा तलवार के मुकाबले में तलवार लेकर आते थे, लेकिन आज हमारे किरदार के मुकाबले में अपनी बहन लड़कियों को हमारे सामने खड़ा कर दिया है, हमारे सामने खड़ा करके हमारे ईमान को बर्बाद करने की नापाक साजिश रच दी है। ऐ मुजाहिदीन इस्लाम, कुरान की एक आयत पढ़कर सुना दी कि जब गलत मंजर सामने हो, बेहयाई के मनाजिर सामने हो, तो अपनी निगाहों को झुका लो, अल्लाह का कलाम कह रहा है। ये कहना था हज़रत साद बिन अबी वक़ास फरमाते हैं, ऐ मुजाहिदीन इस्लाम, आज तुम उन आंखों को नापाक न होने देना कि जिन आंखों से तुमने रसूलुल्लाह का चेहरा देखा। आज तुम अपने उन हाथों को उन तरफ मत बढ़ाना जिन हाथों पर तुमने रसूलुल्लाह के हाथों को बोसा दिया है। अल्लाह अकबर, ये कहना था तमाम मुजाहिदीन इस्लाम अपनी निगाहों को झुका लेते हैं और मुस्तफा पर दुरूद और सलाम की डालियां निछावर करते हुए उन्हीं के बीच से गुजर जाते हैं, नजर उठाकर देखते नहीं। लड़कियां दावते नजारा देती रही, लेकिन मुजाहिदीन इस्लाम इसके मुस्तफा में मस्त होकर दुरूद और सलाम की डालियां निछावर करते हुए आंखों को नीचे झुकाकर गुजर जाते हैं। आलम ये है कि वही लोग जो इस्लाम के लोगों की, मुजाहिदीन इस्लाम की ईमान को खींचने के लिए, ईमान को बर्बाद करने के लिए साजिशें रच रहे थे, उन सारों ने अपनी चाबियां लाकर उन मुजाहिदीन इस्लाम के कदमों पे रख दिया। सुभान अल्लाह, क्या कहना। बोल पड़े, अरे जिन मुसलमानों का ईमान इतना मजबूत हो कि जवान जवान लड़कियां दावते नजारा बहना होकर देती रही, लेकिन कौन सा इश्क था जो इस इश्क पर गालिब न हो सका। तो कहने वाले ने साफ कहा, वो इश्क कोई और का नहीं, मदीने के ताजदार का इश्क था, के मालिक मुख्तार का इश्क था, दोनों आलम के गुलजार का इश्क था। हम प्यारे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क था। गुजर गए, सारे लोगों ने चाबियां लाकर डाल दी, कहा कि जिनका ईमान इतना मजबूत हो उनसे हमें जंग नहीं कर सकते। हार को कबूल कर ली। तो आज भी आप अपने ईमान को, आज फिर यहूदियों ने अपनी नई नई साजिशों के जरिए, आज इन मोबाइलों के जरिए हमारे घर में बेहयाई बुराइयों को मुसल्लत कर रही है, हमारे ईमान को कमजोर करने के लिए आज फिर इन्होंने अपनी लड़कियों को बरहना करके फिल्मों की शक्ल में आज हमारे पास ये भेज रहे हैं, ताकि हमारे बच्चियों का मुस्तकबिल बर्बाद हो जाए, हमारे बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो जाए। ये साजिशें रची जा रही है। इसलिए हुजूर के गुलामों, ये मोबाइल आप अच्छा भी दिखाता है, बुरा भी दिखाता है। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप अच्छा देखते हो कि बुरा देखते हो। ये मोबाइल से फायदा उठाना है तो ये फायदा उठाओ कि इस मोबाइल के जरिए अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम सुनो और जो चीजें गलत हैं उनसे अपनी आंखों को नापाक न करो। यही पैगाम था। आइए बुजुर्गों के तरीके पर चलते हुए हमारे साथ वो कलमात दोहराएं।